یہ آزمائش جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر مقدر کی جاتی ہے، یہ آزمائشیں کتنی اور کس قسم کی نعمتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور انسان کے لیے کتنی زیادہ خیر کا سبب ہوتی ہیں، اس سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آزمائش جو ایک مومن بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مقدر کی جاتی ہے، یہ اس لیے نعمت ہے کہ اس آزمائش کے سبب انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ کسی بھی مسلمان بندے کو کوئی تکلیف، پریشانی، تھکاوٹ نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ جو کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے سبب بھی انسان سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیفیں مسلمان کے حق میں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، کہ آزمائش مومن بندے اور مومن خاتون کے ساتھ ایسے چپکی رہتی ہے، وہ تکلیف اس کے اپنی ذات میں ہو، اس کے مال میں ہو، اس کی اولاد میں ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے وما علیہ خطیہ، اور اس کے اوپر کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ آزمائش اور تکلیف انسان کے حق میں کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر انسان آزمائش میں اللہ رب العزت کی جانب سے اسی فضل اور اسی نعمت کو اچھی طرح سمجھ لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ انسان اس آزمائش اور نعمت سے محبت کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تلاش کرے۔ اگر ایک جانب انسان کو ساری زندگی کے لیے تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈال دیا جائے اور اس کے بدلے میں انسان کے گناہ مٹا دیے جائیں تو یہ کوئی انسان کے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ انسان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بشرطے کہ انسان یہ جان لے اور سمجھ لے کہ اس کے بدلے میں انسان کو کے جو گناہ مٹائے جائیں گے اور انسان کو جس طرح پاک صاف کر دیا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ انسان کے لیے کس قدر خیر کا اور انسان کے لیے کس قدر جنت میں رفع درجات کا سبب ہے۔